بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، معاشرے میں بڑھتی ہوئی اخلاقی بدحالی کے پیچھے جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہیں ایک بڑی وجہ عدم برداشت بھی ہے۔ دراصل ہم کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے، کسی کی رائے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنی رائے کو بھی کسی دوسرے شخص پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہت بڑے بڑے ری ایکشنز آتے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں، دوستوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی، بعض اوقات تو بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، جس کی بہت ساری مثالیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی معاملے پر آج ہمیں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اس وقت موجود ہوں یونیورسٹی آف گجرات کے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشنز اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں، اور اس معاملے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے نہایت معزز مہمان سینئر لیکچرار ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی محمد حمزہ صاحب موجود ہیں۔ آپ یونیورسٹی آف گجرات، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب گجرات کیمپس اور پنجاب کالج گجرات میں ایز اے سوشیالوجسٹ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے 2010 میں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنے ٹیچنگ کیریئر کا آغاز کیا اور گجرات کے متعدد کالجز میں آپ نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے جو ہمارے سوالات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آئی نو ایک بیزی روٹین ہے آپ کی، اس میں سے وقت نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے، میں آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آسان الفاظ میں ہم عدم برداشت کسے کہتے ہیں، اور کب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدم برداشت کی نظر ہو چکا ہے؟ پلیز سر۔ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، جنہوں نے اتنے ایک بہترین انداز سے میرا تعارف کرواتے ہوئے، اور مجھے اس سے بڑھ کے بھی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہی جو اب وہ پودوں سے درختوں کی طرف کا جو ایک سفر ہے، اور یہ ارتقاء کا ایک بہترین سفر آپ کے ایک اچھے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کی نرچرنگ ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی، اگر ہم ٹاپک پر آئیں تو انٹالرنس، عدم برداشت، ہر وہ چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا خلاف مزاج، اور وہ مزاج ہمارا تربیت کے پروسیس کے دوران ایک دفعہ بن جاتا ہے، اور اسی چیز کو جو کہ ہم ڈفرینٹ ہمارے سوشل انسٹیٹیوٹ جو معاشرتی ادارے ہیں انہی کی بنیاد پر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے ایکسٹریکٹ وہ چیز کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ہمارا فیملی انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا اپنا خاندان، کنبہ، ماں باپ، بہن بھائی، جہاں پر ہم پروان چڑھتے ہیں، ہماری نرچرنگ ہوتی ہے، تو وہاں سے ہمیں مختلف چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا ریلیجن ہے جو وہ بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ، جیسے میڈیا اسٹڈیز ہیں تو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں ہمارے نہ صرف پبلک اوپینین مرج کرنے میں، ہمارے مختلف چیزوں کے متعلق جو ایک اسیسمنٹ لیول ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ انٹالرنس میں وہ تمام جو تربیت کے دوران ہمیں چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اپراپریٹ ہیں، اس میں ایتھنک آپ کی مختلف قسم کی آئیڈینٹیٹیز بھی ہیں، آپ کی مختلف ایفیلیشنز ہیں جو کہ آپ کاسٹ بیس، مذہب بیس، ایک لسانی قسم کی آپ کی جو ایک ایفیلیشن ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جو ہماری ایک نرچر سائڈ والی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر ہم بات کر لیں کہ جو ہمارا ایک ثقافتی پس منظر ہے، وہ جو ہم پر ایک خاص قسم کا اثر چھوڑتا ہے، اس کی جو ایک ثمرات میں یا اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رزلٹ میں ہماری پرسنالٹی ہے جو وہ تشکیل پاتی ہے، جو بالکل جو ہمارا ایک نیچرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری اپ برنگنگ ہے اس سے الگ ہوتی ہے، جو کہ جبلت یا انسٹنکٹ ہم جسے کہتے ہیں۔ تو شروع میں ہمیں جو چیزیں بتا دی جاتی ہیں، سمجھا دی جاتی ہیں، اور جو ایک اتنو سینٹرک وے میں بتایا جاتا ہے نا کہ یو آر دی بیسٹ ون، آپ مذہبی طور پر، آپ لسانی طور پر، علاقائی طور پر اس دنیا میں، اس جگہ میں، اس خطے میں بہترین ہے، تو یہ چیز ہر معاشرے میں سکھائی جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارا کور ٹاپک ہے، اگر یہ بتایا جائے نا کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یا مناسب سمجھنا، کوئی آر نہیں اس میں، کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں، کوئی اس میں ان ایتھیکل پریکٹس نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ دوسرے کو کم تر جب سمجھتے ہیں نا، اور اس کی وہ رائے، اس کی مختلف لیول کے جو ریئیکشنز ہیں ان کو آپ ابزارب نہیں کر پاتے، اور جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ آپ کوشش کرتے ہیں اپنی رائے تھوپنے کا یا وہ ہار جیت کے سینس میں لے کر جانا۔ اختلاف رائے ہے جو وہ عدم برداشت کی سینس میں اگر ہم اس کو تھوڑا ریلیٹ کریں وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی اچھے انداز میں اور یہ انتہائی مناسب انداز میں، ایک اچھی ٹون کے ساتھ، ایک اچھے الفاظ کی سلیکشن کے ساتھ، اگر ہم یہ کسی کو کہیں کہ جی ویسے
جیسے میں مثال اگر پیش کروں آپ کے سامنے تو یہ ہے کہ آپ کی رائے کا مجھے بڑا احترام ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ کی بات میں بہت وزن ہے، آپ کی بات میں اگر میں ایڈ کرتا چلوں آپ کی اجازت سے تو دیکھیں کہ اس چیز سے نا اگلا بندہ بھی اس کو میسیج بھی کنوے ہو جاتا ہے کہ یہ میرا پرٹیکولر پوائنٹ ایک ویک تھا اس میں اس کو ہیلدی ڈبیٹ بھی ہم کہتے ہیں، بجائے کہ ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کے لیے یا زچ کرنے کے لیے ہم مختلف جو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اور خاص کر وہ پبلک کی گیدرنگ میں۔ سر ایز اے سوشالوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم برداشت نے ہماری اخلاقیات کو کس حد تک متاثر کیا ہے اور اوور آل بھی معاشرے پہ اس نے کیا امپیکٹ چھوڑا ہے؟ دیکھیں جی، جو نان مٹیریل کلچر کا ایک اسپیکٹ ہے نا، مٹیریل کلچر کے ساتھ ساتھ نا اسی کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ایتھکس اور پورا نارمیٹیو اسٹرکچر ہے کہ کس جگہ ہم نے آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں کس طرح ہم نے بیہیو کرنا ہے، یعنی آپ کا ٹائم سپیس میکانزم بھی ہے، مختلف اشخاص ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں جاتے ہی ہماری ٹون، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے الفاظ، ہمارا لہجہ سب کے سب چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو کہ ہم تربیت کے عمل کے دوران سیکھتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مٹیریلزم کی طرف ہماری تربیت کا عمل ہے جو اس میں مختلف، جیسے پہلے بھی ہم نے معاشرتی اداروں کا پہلی کویسچن میں بات کی ہے، ان کا اس طرف رجحان جاتا ہے، وہ میرٹوکریسی ہے، مارکس بیس ہے، وہ جاب بیس ہے، بزنس بیس ہے، یعنی مٹیریلزم ہے نا جو چیز میں مفاد اور بندے کی کامیابی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونی لینئر یا ایک سنگل جو ہم نے ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے نا، وہ یہ چیزیں ہیں۔ اس میں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور میری ناقص رائے کے مطابق ہے جو یہ نان مٹیریل اسپیکٹ ذرا تھوڑا سا ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پسے پشت ڈال دیے ہوئے ہیں۔ جوں ہی ان کو اجاگر کیا جائے گا، جوں ہی ان چیزوں کو پریورٹائز کیا جائے گا اور ہم اپنے بچوں کے ریلیٹڈ بھی اور ہم اپنے سے منسلک لوگوں کے لیے بھی وہی پیمانے رکھیں گے جو ہم اپنے سے جو سیکنڈری ثانوی حیثیت کے ریلیشن شپ ہیں، تو پھر چیزیں ہماری بہتر انداز سے پروان بھی چڑھیں گی اور اخلاقیات کے دائرے بھی اور اخلاقیات کے جو مختلف ہمارے قاعدے بھی ہیں نا وہ آگے بھی بڑھ پائیں گے، اور اس بنیاد پر ہم ایتھیکلی بھی ہے جو مختلف قوموں کی طرح، جیسے ہم مثال دیتے ہیں مختلف قوموں کی کہ یورپ میں بڑی اچھی چیزیں ہیں، یا ہم مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کی بات کرتے ہیں، یا ہم دنیا کے دوسرے خطوں کی بات کرتے ہیں، امریکنز کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ یہی بنیادیں ہیں۔ اور دوسرا اس میں لاسٹ پوائنٹ یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ارتقاء کا ایک سفر ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونا یا پیسیمسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ہم سارے معاشرے سے پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا ملک کی ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے جتنا ادوار ابھی تک گزرے ہیں، یا جتنا ہم نے آلموسٹ راؤنڈ اباؤٹ اپراکسیمیٹلی 75 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ ہم نے ابھی تک کا سفر کیا، اس میں کافی چیزیں بہتر بھی آئی ہیں، کچھ مزید بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے۔ سر ایز اے ٹیچر آف سوشالوجی آپ تعلیمی اداروں کے کردار کو اس معاملے پہ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشالوجی کو ایز اے سبجیکٹ چھوٹی کلاسز سے ہی پڑھایا جانا چاہیے؟ جی، آپ کا جو سیکنڈ فیز ہے کویسچن کا وہ میں پہلے جواب دیتا چلوں، وہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل سائنسز کو بے شک ہم بڑے ایک پریسائز وے میں یا اس کا کمبینیشن ہم کر سکتے ہیں معاشریات پلس ساتھ اس کے نفسیات کو ایڈ کرتے ہوئے، کہ جسے بچہ شروع میں ہی، اور ڈفرینٹ سکولز میں یہ چیزیں کچھ اپنی سطح پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کچھ ٹیچر ویسے بتاتے ہوئے اس چیز کو سمجھاتے ہوئے ہمیں کافی حد تک کنوے چیزیں کرتے بھی ہیں، لیکن ایز اے ٹیچر میں یہ کنفیشن آپ کے سامنے کروں گا کہ اگر ایز اے ٹیچر میں خود عدم برداشت کا شکار ہوں نا، کسی بچے کی ایک شرارت سے، یا چلیں اگین اینڈ اگین کوئی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ ایک طریقے سے یا تھوڑی سرزنش کر رہے ہیں ایک حد تک، لیکن اس میں اس کی فیملی، اس کا اپنا کردار یا وہ ساری چیزیں ان الفاظ میں ذکر نہ ہو پبلکلی کہ جس کی بنیاد پر وہ بچہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایل فیل کرے اور وہ ایتھیکلی بھی اور سائیکلوجیکلی بھی ڈینٹ ہو جائے نا، تو یہ چیزیں نا ہمیں تھیوریٹیکلی کلیم کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی نا کر کے دکھانا بھی پڑے گا۔ اگر میں ایز اے ٹیچر مثلا آپ کو میں نے ایک سیمسٹر پڑھایا یا جو میرا ایک اکیڈمک کیریئر رہ چکا ہے کہ یہ ساری لیکچر کی حد تک بات ہو، جو ہی مجھے خود پرکھنے کا معاملہ ہے تو میں جینڈر ڈسکریمنیشن میں بھی ہے جو 0 مارکس ہوں میرے بچوں اور بچیوں کو اسیس کرنے کے لحاظ سے ہو، کہ جو کہ ایک بڑا جنرل مجھے ایز اے ٹیچر شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، ہمارا ایک بڑا جنرل پرابلم ہے یہ کہ ہم وہ اس چیز میں بہت جینڈرز ہیں جو وہ انوالو ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کی اگر ہم بات کریں، مثلا مختلف گھروں میں کہا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات کے لحاظ سے کہ بیٹا آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن وہ بچہ کلیم سے زیادہ، وہ لسننگ سے زیادہ پریکٹیکلی خود جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کے معاملات، سارا باپ کا ماں کا آپس میں جو کلام وہ کرتے ہیں، آپس میں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا وہ دیکھتے ہیں کہ وہی میٹرنل پیٹرنل سائڈ جب ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے ہیں
تو یہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا نہیں. یا وہ 99% کیسز میں دیکھتا ہے نا کہ یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں اور مجھے اس کے بالکل اگینسٹ ہے جو بتاتے ہیں نا, تو اوور آل وہ خود بھی ایک کنفیوز پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں کرنا کیا ہے اور دکھا کیا جا رہا ہے. مجھے رول ماڈلز ہیں جو میرے, وہ ایز اے رول ماڈل اپنا پورا کردار نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ان بنیادوں پر جا کے پھر ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہم رائٹ ناؤ فیس بھی کر رہے ہیں. اور تعلیمی اداروں میں بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں ایک ایج وائز آپ لوگوں سے سینئر ہوتے ہوئے یا ٹیچرز کا, ایڈمنسٹریشن کا, کہ ہم اگر واقعی رول ماڈل بن کے کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں پر اس چیز کا امپیکٹ یا وہ خوشبو نہ پھیلے. اگر ہم بھی خود اسی چیز کا انہی مختلف سائیکولوجیکل سوشولوجیکل ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا نہیں. یا وہ 99% کیسز میں دیکھتا ہے نا کہ یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں اور مجھے اس کے بالکل اگینسٹ ہے جو بتاتے ہیں نا, تو اوور آل وہ خود بھی ایک کنفیوز پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں کرنا کیا ہے اور دکھا کیا جا رہا ہے. مجھے رول ماڈلز ہیں جو میرے, وہ ایز اے رول ماڈل اپنا پورا کردار نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں. تو ان بنیادوں پر جا کے پھر ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہم رائٹ ناؤ فیس بھی کر رہے ہیں. اور تعلیمی اداروں میں بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں ایک ایج وائز آپ لوگوں سے سینئر ہوتے ہوئے یا ٹیچرز کا, ایڈمنسٹریشن کا, کہ ہم اگر واقعی رول ماڈل بن کے کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں پر اس چیز کا امپیکٹ یا وہ خوشبو نہ پھیلے. اگر ہم بھی خود اسی چیز کا انہی مختلف سائیکولوجیکل سوشولوجیکل معاملات کا شکار ہیں اور وہی چیزیں ہم کوشش کریں کہ وہ بچوں میں, تو وہ اس طرح نہیں بن پائے گا. بہت بہتر سر, وجوہات کی بات کی جائے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں کہ یہ عدم برداشت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی سیاسی پوسٹ کرتا ہے, کوئی مذہبی پوسٹ کرتا ہے, تو اس سے اختلاف رکھنے والے لوگ اخلاقیات کے دائرے سے نکل کے اس چیز پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. جی, اس میں ایک جو کنسیپٹ ہمارے سوشالوجی میں یوز ہوتا ہے نا, جو ہے ایتھنوسینٹرزم نا, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی آپ کی جو ایفیلیشن ہے نا, آپ کا وہ ٹرائب ہے, آپ کی قومیت ہے, آپ کا کوئی بھی جو بھی آئیڈینٹی ہے نا, آپ اس کو ٹاپ آف دی لسٹ ہے نا جو وہ رینک کریں. یعنی سپیریارٹی کمپلیکس, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں اگر بات کروں نا, اس کی بڑی ریزنز میں سے ایک ریزن ہے, جب ہم سمجھیں گے نا کہ ہماری رائے, ہمارا دین, ہر چیز ہے نا جو وہ دنیا کی سب سے بیسٹ ہے, اس کو سمجھنا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا, کوئی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن اب وہی پیرامیٹرز نا ہم دوسرے کلچر پر بھی لگاتے ہیں, جو کہ دوسرا اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیونٹ کنسیپٹ ہے, وہ کلچرل ریلیٹیوزم کا ہے. ہم اپنے دین, اپنے معاشرت, اپنی ثقافت کی اینک پہنتے ہوئے نا یورپ کا معاشرہ, افریقن معاشرہ, لیٹن معاشرہ جو وہ نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے وہ ایک الگ مین سٹریم سے, ہماری مین سٹریم سے الگ معاشرہ ہے, ان کے اپنے پراز اینڈ کانز ہیں, اپنے معاملات ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور انہیں رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے نا, تو آپ دیکھ لیں نا, باغ کی ایک ہم بات کرتے ہیں تو جس کو ہم کلچرل ڈائیورسٹی کہتے ہیں, اگر میں مثال آپ کی اجازت سے وہ پیش کروں, تو وہ پھولوں کے مختلف رنگ ہیں نا, تو وہ اسی باغ کو مزید سہانا بناتے ہیں. تو یہ کلچرل ڈائیورسٹی بھی یہ ہے کہ آپ ایک ہی سملیرٹی سارے کی ساری دنیا ایک جیسی ہوگی نہ ہی آپ بنا سکتے ہیں. اور جو یہ مختلف گلدستے بکیز کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاورز موجود ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ کلرز میں, تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اور دل سے, ورنہ وہی پھر بغض کا نکلنا, ہیٹریڈ کا وہ وہاں سے جنم ہونا, وہ ایک کوائٹ نیچرل ہو جائے گا. جی سر, وجوہات کی بات آپ نے کی ہے, تو اگر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی بات کریں, انفرادی طور پہ ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے, یا اگر آپ بطور معاشرہ بات کریں تو بطور معاشرہ میں ایسی کون سی چیزیں کرنی پڑے گی کہ اس بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے اس جن کو قابو کیا جا سکے؟ اس میں آپ کو اگر میں عرض کروں, سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ریئیکشن جب ہمارا ٹریگر ہوتا ہے نا, مثلا کوئی بندہ ہمیں ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کی کنورسیشن ہے یا خلاف مزاج چیز ہوتی ہے, تو ایک ٹریگر پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ جس کے بنیاد پر جسے ہم کہتے ہیں نا پھٹ پڑنا, میں سٹارٹ ہو گیا, مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول پڑا نا. اب اس سے پہلے ایک جو رسپانس کا ہمارا لیول ہے نا, وہ تھوڑا سا پاسڈ ہو, تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو, اور ہم زیادہ تر چیزوں کی جواب دیتے ہوئے یا ان میں ریئیکٹ کرتے ہوئے نا لائٹ سی اسمائل کے ساتھ, دھیمے لہجے کے ساتھ, بالکل آپ کہہ لیں چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اگر ہم تھم جائیں نا, تو وہ ہمارا نروس سسٹم ہے نا, جو ایس این ایس, اس میں جو ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم اسپیشلی انوالو ہوتا ہے ان رسپانسز میں, فائٹ اور فلائٹ رسپانسز میں,
تو وہ تھوڑا تھوڑا کام لیا نا جو ساتھ ساتھ ہمیں وہ ایک سینس آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیز اگنور بھی کی جا سکتی ہے، اس کو اس طرح جو ہے نا ٹیکل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کوپنگ اسٹریٹجیز کے لحاظ سے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ریلیجن کا پریکٹیکلی جو استعمال ہے نا، جس طرح ہم دیکھیں ہم میں سارے لوگ ہیں جو کوئی تھوڑا کوئی زیادہ وہ سیرت طیبہ کو بھی پڑھتا ہے، سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، اہل بیت کو، یہ جتنے پاکیزہ لوگ ہیں ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہیں جناب، اور ان سب کی باتیں، ان سب کی ہسٹری وہ ساری، اس کے باوجود ہے نا یہ چیزیں جو مختلف معاشرتی بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ معاملہ وہی ہے کہ تھیوریٹیکل حد تک چیزیں موجود ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہیں، اور وہ پریکٹیکلی جب تک اس کا استعمال شروع نہیں ہوگا، اب دیکھیں کہ ہم دن میں 10 ویڈیوز دیکھتے ہو نا ڈفرینٹ موٹیویشنل سپیکرز کی، انفلوئنسرز کی یا فٹنس ٹرینرز کی، اور ہم خود گراؤنڈ جا کے، جم جا کے یا یوگا یا جو بھی ہمارے پاس مختلف موڈز ہیں جناب اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے، ان پر عمل پیرانا ہونا تمہارا وہ ویڈیو بیس ہے نا جو وہ کم از کم وہ چیزیں بہتر ہونے نہیں جا رہی۔ تو سیم کیس آپ کہہ سکتے ہیں ان چیزوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے کہ انٹالرنس کے لحاظ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو رسپانس دیتے ہوئے، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر اگین اینڈ اگین ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی گیدرنگز ہیں، دوست احباب کا، عزیز رشتہ داروں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں نا جو وہ رچ بس نہیں رہے، ہماری کمپیٹیبلٹی یا مطابقت نہیں ہے، یا ہم بات اچھے اور برے کی نہیں کر رہے کہ وہ اچھے ہیں یا ہم برے ہیں یا وائس ورسا نا، بات یہ ہے کہ ہر چیز، ہر لہجہ، ہر شخص، ہر ایون ایٹنگ سٹف بھی ہے نا جو وہ ہمارے لیے نہیں بنا ہوتا، اور اگر اگین اینڈ اگین ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلیوژن آ رہا ہے نا، تو تھوڑا سا ہمیں ڈیزرو ہوتے ہوئے اگلے کو بھی سانس لینے دینا چاہیے اور خود بھی، بجائے کہ اگین اینڈ اگین وہ معاملہ ریپیٹیڈلی جناب چل رہا ہو اور ایک دن وہ ایرپشن اس حد تک چلی جائے کہ وہ ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث بنے اور اگلے بندے کی بھی نہ۔ اس کے علاوہ ملٹیپل چیزیں ایسی ہیں کہ جو فار ایگزامپل اپنی ویکنیس کو کنفیس کرنا، مثلا میں آپ کو ایز اے ٹیچر، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، ایک غلطی ہو رہی ہے نا یا ایک ایموشن آپ میں موجود ہے نا، تو آپ سب سے بہترین چیز ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے مانیں کہ یہ کنسیپٹ ہے نا، یہ میں نے بیٹا مجھے اس کا صحیح سے علم نہیں ہے، میں اس کو چیک کر لوں گا یا ابھی گوگل کر لیں، اس کا میننگ مجھے نہیں آتا۔ اس چیز میں میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 یا 12 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ بڑی جلدی نا ہم ہیومیلیشن یا امبیرسمنٹ یا اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں، اس کمزوری کو مان لینا اور اس کے بعد پھر امپرومنٹ کا لیول بڑھے گا، یا میں اس کو کل دیکھ آتا ہوں اس کو بہتر کر لیں گے۔ ہم نا زیادہ تر ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی بات ہوگی، بعض دفعہ بچہ کوئی جینوئن کویسچن اگر پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی فیئر کی بنیاد پر، اپنی لیک آف کانفیڈنس کی، نہیں یہ اریٹیٹ کر رہا ہے مجھے، فار ایگزامپل کر بھی رہا ہے۔ ہمارا جو ڈفرینٹ ٹیچرز کا، فار ایگزامپل ہم ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں، جو منیمم بھی میں نے دیکھا ہے اپراکسیمیٹلی، باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ 8-10 سال کا کم از کم فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسے میرا آپ کا ہے جو اراؤنڈ اباؤٹ 12-15 سال کا ہوگا نا، تو اس چیز میں ہمیں وہ لیول ہے نا جو اپنا مینٹین رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ یہ جب میں اس سائڈ خود بیٹھا کرتا تھا نا تو میرا معاملہ اور ہوتا تھا، وہ پرچی پہ لکھ کے ایک دوسرے کو میسیج بھی لے کر جانا، بوریت بھی ہونا، ایک فارمل چیزوں کے دوران اریٹیشن کی بھی کرنا، تو اس لحاظ سے کنٹرول کرنا، اور اس کو وہ ذاتی عملے یا بات پہ وہ چیزوں کو لے کر جانا۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نوٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، رسپونڈ تو ان کو کرنا بڑی دور کی بات ہے نا، اور وہ ججمنٹل نہ ہونا۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ہماری تھوڑی سی لائف فوکسڈ رہے گی، ٹو دی پوائنٹ رہے گی اور نیچرل رہے گی، جو اگر کسی سے مسئلہ ہے انٹالرنس کی بنیاد پر یا پبلکلی اس کے سامنے ہم پھٹ پڑنے سے بہت بہتر ہے کہ انڈیویجولی بیٹھ کے اس سے بات کر لیں، ریکویسٹ کر لیں، اور اگر نہیں وہ مان رہا، پھر بھی نیچر ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی کہ وہ اریٹیٹ کر کے بھی مزہ لیتے ہیں، مختلف طرح کے ہمارے ظاہر ہے وہ بنی نوع انسان میں لوگ پائے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک اسپیس رکھتے ہوئے یا ریزرو رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہٹا سکتے ہیں۔ بہت بہتر طریقے سے آپ نے اس پورے معاملے کی وضاحت فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے پلیز؟ مختلف ڈومینز میں جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ہر بندہ اگر اپنے طور پر اپنا کردار نبھائے اور مختلف چیزوں کو ہے جو وہ اچھے طریقے سے دیکھے اور اس میں پازیٹیوٹی کا جتنا فروغ ہو، جو بندہ جس پرٹیکولر جگہ پہ موجود ہے، اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہم اکیڈیمیا سے اگر ریلیونٹ ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ بہتر انداز سے چل سکتی ہیں،
کوئی بھی جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں ہمارے دین کے جناب، وہ مختلف ائمہ حضرات ہیں، مختلف فقیہ حضرات ہیں، وہ بھی پروفیشنل لوگ ہیں، گھریلو جناب ہماری خواتین ہیں قابل احترام ہیں، سب کے سب اپنا اپنا پارٹ نہ صرف عدم برداشت کا یہ معاملہ رکنے میں بھی پلے کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف چیزیں اور جو انہیں آبلیگیشن یا جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں ان کو نبھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے معزز مہمان کا بے حد ممنون ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔